نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث ما عال من اقتصد او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کو دو بنیادی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک نعمت وہ جان کی نعمت ہے اور ایک نعمت وہ مال کی نعمت ہے۔ جان کی نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور مال کی نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان اس جان کو اور اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو انسان زندگی کے اندر سکون حاصل کرتا ہے، زندگی اس کی اطمینان والی بن جاتی ہے۔ اور یہی انسان جو ہے زندگی کے اندر اس وقت بے سکونی میں آ جاتا ہے جب انسان انہی دو نعمتوں کو، یعنی جان کی نعمت کو اور مال کی نعمت کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یہ انسان کی زندگی بے سکونی اور کا شکار ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے پھر مختلف جگہوں میں جا کر سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اصول سورۃ التوبہ کے اندر سکھایا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ جان کتنی بڑی نعمت ہے اور مال کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے انسان کی جان کو اور اس کے مال کو اس بات کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ اسے جنت ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان جو ہے عارضی مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کائناتی نقشے کے اندر جتنی بھی شکلیں نظر آ رہی ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت سے مربوں کا مالک ہوں، بہت سے رقبوں کا مالک ہوں، دنیا جہاں کی چیزوں کا مالک ہوں۔ یہ انسان کی سمجھ ہے، یہ انسان کا فہم ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو مالک ہے لیکن عارضی مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ انسان تو آیا ہی مختصر وقت کے لیے، اور اس کی آئیڈیل عمر جو ہے، جو بہترین عمر ہے، وہ کیا ہے؟ 60 یا 70 سال کے درمیان ہے۔ اللہ کسی کو صحت والی زندگی عطا فرما دیں، عافیت والی زندگی عطا فرما دیں، وہ 80 سال بھی جی سکتا ہے، 90 سال بھی، 100 سال بھی، لیکن صحت اور عافیت والی زندگی۔ ہمیشہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دو چیزوں کو ہمیشہ اپنی دعا میں شامل کر لو۔ پہلی چیز جنت الفردوس کا حصول، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما، اور دوسری چیز اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ سب کچھ موجود ہو لیکن عافیت نہ ہو زندگی کے اندر، میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ زندگی بے مزہ ہے، اس کی کوئی لذت ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ جان کا بھی مالک ہے، اللہ مال کا بھی مالک ہے۔ اللہ نے جان اور مال دیا ہے لیکن ایک عارضی مدت کے لیے دیا ہے۔ حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ نے جو انسان کو مالک بنایا ہے یہ عارضی مالک بنایا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے عارضی مالک بنایا، اور اللہ نے دوبارہ اس کی جان کو اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام مفسرین اس بات میں متفق ہیں کہ یہاں اللہ کے جان اور مال کا خریدنا، کہ مومن کی جان کو بھی اللہ نے خریدا ہے، اللہ نے مومن کے مال کو بھی خریدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں مال کو خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے بتائے ہیں مال خرچ کرنے کے، انسان ان میں خرچ کرے۔ آج انسان زندگی کے اندر بے چین ہے،
پریشان ہے، بے سکونی اس کی زندگی کے اندر ہے، اور اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ اس کی کمائی کی جگہ پاک نہیں ہے. خرچ کرنا ہے تو حکم کے خلاف کرنا ہے، زندگی کے اندر بے سکونی ہے. انسان کماتا ہے اور ناجائز ذرائع سے، ان کمائی کے ذرائع سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے سکون ہو جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، کہ انسان کی زندگی کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے. اللہ انسان کی زندگی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو انسان ان دو باتوں کو خیال کر لے کہ کمائے جائز ذرائع سے، اور ان کمائی والی چیزوں کو، یعنی جو پیسہ آئے اس کے مقابلے کے اندر اللہ مال کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ان کو جائز ذرائع میں خرچ کرے، اللہ اس کی جو ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی زندگی کے اندر سکون بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی زندگی کے اندر نیکی کا جذبہ بھی پیدا فرمائیں گے. نیکی کے آنے کا جذبہ، خیر کے آنے کا جذبہ اللہ اس کے دل کے اندر پیدا فرمائیں. انسان کبھی جو ہے فضول خرچی سے کام لیتا ہے، اور انسان کبھی جو ہے فضول خرچی کے علاوہ دوسری جگہوں میں بھی انسان کام کرتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے. فضول خرچی کے دوسری چیز بھی ہے، فضول خرچی سے کام لیتا ہے. انسان فضول خرچی سے کام لیتا ہے تو پھر بھی بے سکون ہوتا ہے. انسان کنجوسی سے کام لیتا ہے پھر بھی زندگی کے اندر سکون نہیں آتا. اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے اندر، ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت بھی تلاوت کی ہے، ایمان والوں کی 13 خوبیاں بیان کی ہیں. 13 خوبیاں، 13 صفات. ان 13 صفات میں سے ایک صفت، ایک خوبی کیا بیان کی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. ایمان والے وہ ہیں جن کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جب وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یسرفوا ولم یقتروا، اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے. وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ کرنا ان دو چیزوں کے درمیان ہے. اللہ نے امت محمدی علیہ السلام کو امت وسط بنایا ہے، انتہائی معتدل امت بنایا ہے. جب بھی یہ امت اعتدال سے ہٹے گی، راہ اعتدال سے ہٹ کر اور دوسری جگہوں کی طرف منہمک ہوگی، میرے محترم بزرگوں دوستوں، زندگی کے اندر سکون اٹھ جائے گا. یہ جو خوبی اللہ نے سورۃ الفرقان کے اندر بتائی ہے کہ راہ اعتدال اختیار کرے، نہ اسراف نہ جسے کہا جائے کنجوسی. اسراف سے بھی بچنا ہے اور کنجوسی سے بھی بچنا ہے. اسراف کا معنی فضول خرچی. اللہ نے قرآن کے اندر ایک اور لفظ استعمال کیا، وہ ہے تبذیر. تبذیر، تبذیر کا معنی بھی فضول خرچی، اسراف کا معنی بھی فضول خرچی. تو اسراف اور تبذیر دونوں کا معنی فضول خرچی. تب فرق کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اس کا معنی بھی فضول خرچی، اس کا معنی بھی فضول خرچی. تو تمام مفسرین نے بالاتفاق اس بات کو بیان کیا ہے کہ تبذیر کہتے ہیں مال کو گناہ کی جگہ میں خرچ کرنا. اللہ نے جو مال عطا فرمایا انسان اس کو گناہ کی جگہ میں خرچ کرے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور وہ چیز جب منع ہو گئی تو وہ حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور انسان اس مال کو خرچ کرتا ہے. بس اوقات انسان خرچ کرتا ہے سودی کاروبار کے اندر، انسان اپنے مال کو لگا لیتا ہے. انسان اپنے مال کو بسا اوقات لگاتا ہے جوئے کے اندر لگا لیتا ہے. اور گیملنگ، جوا مختلف طرح کی قسمیں چلتی ہیں. میرے آپ کے سامنے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کھلی بات ہے. اور اسی طرح انسان جو ہے حرام چیزوں کے اندر، اور ان حرام چیزوں کے اندر بنیادی چیز وہ نشہ ہے. اور نشے کے اندر پیسہ لگانا ناجائز ہے. علماء فرماتے، علماء سے پوچھ لیجیے، مفتیان سے پوچھ لیجیے، حرام ہے. اور نشے کی تو مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں. آج ہمارے والدین اپنے بچوں کے معاملے میں سخت پریشان ہیں. وہ بچہ جو اسکول گوئنگ ہے،
اس کے بعد اسکول کے فیز کے بعد وہ کالجز میں جاتا ہے، یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اور یہی بچہ جب ابتدائی مرحلے میں جب کلاسز اٹینڈ کرتا ہے، یہ معصوم بچہ بھی ان چیزوں سے مستغنی نہیں ہے، یہ بچہ بھی اس کے اندر ملوث ہے، والدین شدید پریشان ہیں اور بھولے بھالے بھی ہیں، اور نشے کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں. اور اگر میرے محترم بزرگوں دوستو ماں باپ نے آنکھ نہ کھولی تو بات اتنی دور چلی جائے گی کہ واپسی بھی مشکل ہے. اور اگر ماں باپ نے موقع پہ آنکھ کھول لی اور توجہ کر لی تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہی بچے جو ہیں ان کی واپسی جلدی ہو جائے گی، اور واپسی بھی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ یہ بچے بنیں گے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ جو بچوں کے اندر یہ چیز جو انجیکٹ ہو رہی ہے، 4 کلاس کے بچے ہیں، 5 کلاس کے بچے ہیں، ایک دفعہ گزرنا ہوا جاتے ہوئے گزرنا تو پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اچھی خاصی فیسوں کا اسکول، بچے پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں. جیسے ہی چھٹی کا ماحول ہوا بچے باہر آئے، 4 کلاس کا بچہ ہے، ایک بچہ دوسرے بچے کو جو ہے نا ویب دے رہا ہے اور بچہ اس کو یوز کر رہا ہے، وہ کونے پہ کھڑے ہو گئے، کوئی کہہ نہیں سکتا، احساس تک ختم ہو گیا. گناہ کو گناہ سمجھنا یہ احساس، یہ بہت انسان کی موت ہے جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے، احساس تک ختم ہو گیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو یہ بچہ جو آج بالکل معصوم سا بچہ ہے، اس کے بیگ کے اندر سے پین نکل رہا ہے ڈیوائس کی صورت میں. ماں باپ تو آج کل کے لیپ ٹاپ ہو، سسٹم موجود ہو تو یو ایس پی ٹائپ قسم کی چیز ہوتی ہے، ماں باپ بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی ریسرچ ورک ہے بیٹے کا، بچے کے اس نے کوئی فائلیں سیو کی ہوئی ہیں وہ اپنے سسٹم میں لگاتا ہے، وہ بیسیکلی اپنے سسٹم میں اس کو چارج کرنے کے لیے لگاتا ہے. بچہ اس کو چارج کرتا ہے، اس چارجنگ کی بدولت وہ جو ہے پھر اس نشے کو استعمال کرتا ہے. اور نشہ بھی کوئی سستا نشہ نہیں ہے، 5-5 ہزار روپے کی ایک خوراک ہے جس سے معصوم بچے اپنے اس نشے کی چیز کو پورا کرتے ہیں. معصوم بچوں کے بیگوں سے پین نکل رہے ہیں. آئس نشہ کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح معصوم شیشے والا نشہ بھی آ گیا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اس کو بعض سوسائٹیز کے اندر تو اس کو بڑا اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے. یہ اسٹیٹس ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں، غلط بات، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. تو میرا محترم بزرگوں دوستو ان بچوں کے بیگوں سے جب یہ چیزیں نکلیں گی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ میں اور آپ اس کو سمجھتے ہیں، بھیانک انجام. آج 9-10 کے پیپر ہو رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی 10 کے فیز سے بچے فارغ ہوئے ہیں، اب 9 کے فیز میں بچے جانے لگے. اب بچوں میں کلاسز کے اندر بیٹھتے ہیں کہ بھائی بات سنو میری، تم نے اگر سارا سال تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ماں باپ کی توقعات ہم سے بڑھ گئی ہیں، نمبر بھی اچھے لینے ہیں، اب پڑھیں گے تو نیند آئے گی. اس کا حل کیا میں تمہیں بتاؤں؟ وہ جو ہے نا وہ ویپ لے لو، وہ نشہ لے لو، وہ اس سے جو ہے نا تمہاری نیند بھی ختم ہو جائے گی اور یاد بھی اچھا ہوگا تمہیں، اور تمہارے نمبر بھی اچھے آ جائیں گے. اور بچہ بھی آگے سے کہتا ہے، جو بہت بڑا پڑھنے والا ہوتا ہے نا، سارا سال پڑھتا بھی رہتا ہے اور ماں باپ نے سخت قسم کا اس کے اوپر پریشر ڈالا ہوتا ہے، اور ماں بھی اس کے لیے جاگتی ہے، باپ بھی اس کے لیے جاگتا ہے، اور بچے کو جگاتے رہتے ہیں. ماں بھی خدمت کر رہی ہے، بچہ بھی خدمت کر رہا ہے، اور بچہ لاشعور میں نفسیاتی مریض بن رہا ہے، اتنا پریشر ہے. وہ بھی کہتا ہے ہاں اچھی بات ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی، مجھے اچھا یاد ہو جائے گا، مجھے یہ چیز لے دو. پھر وہ جہاں سے بھی چاہتا ہے، جیسے بھی چاہتا ہے، پیسے حاصل کر کے وہ چیز ڈیوائس حاصل کرتا ہے اور وہ اس چیز کو پورا کرتا ہے. نیند نہیں آتی، جب جاگتا ہے خوب کتابوں کے رٹے لگتے ہیں، کتاب تو یاد ہو گئی، بچے نے مارکس اچھے لے لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو اس کا بگاڑ بھی بہت کچھ بگڑ گیا. اس کی لائف بگڑ گئی، اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں انجیکٹ ہو گئیں، وہ کیفین، وہ نیکوٹین کہہ لیں، وہ آئس، کیا کیا لا بلا، سب چیزیں اس کے اندر انجیکٹ ہو چکی ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو ضرورت ہے اس بات آج کے دور میں فوراً جاگ جائیں. جتنی جلدی جاگیں گے اتنی جلدی واپسی ہے. جتنی تاخیر کریں گے ماں پردے ڈالے گی، باپ پردے ڈالے گا، واپسی مشکل ہو جائے گی.
اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اپنے بچوں کے بیگوں کو چیک کیا کریں. بچہ کبھی اتفاق سے زیادہ پیسے لے لے اور اس پیسے کا مصرف نہ سامنے آئے کہ بچے نے کہاں خرچ کیا، فوراً جاگ جائیں، فوراً جاگ جائیں کہ مسئلہ کچھ ہے، گڑبڑ ہے. وہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کے بیگز کو چیک کرنا ہے، بچوں کی سوسائٹی کو دیکھنا ہے، بچوں کے دوستوں کو دیکھنا ہے، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی چیزوں سے منع فرمایا ہے. کچھ ایسی چیزیں جن کو نہ دیکھا جائے، کچھ ایسی چیزیں جن کو نہ سنا جائے. اب انسان کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو سننے کے لیے، ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے. یہی فضول خرچی ہے، یہی گناہ کے کام میں خرچ کرنا ہے. آج ماں باپ، بہت دکھ کے ساتھ یہ بات درج کرنے لگا ہوں، بہت تکلیف دہ بات ہے. ماں ہماری جو ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے بچے کے لیے کہ اگر ماں کا رخ درست ہوگا، اس کا قبلہ درست ہوگا، تو وہ ماں جس کی گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسی شخصیات پیدا ہوتی تھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، وہی مائیں آج اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کو اللہ کا دوست بنا سکتی ہیں، اللہ کا ولی بنا سکتی ہیں. لیکن مسئلہ مشکل ہے کہ آج ہم نے اپنی مستورات کو، خواتین کو فارغ نہیں کیا. صبح بیچاری اٹھتی ہے، صبح اٹھے گی، سب سے پہلے بچوں کو بھیجنا، پھر اس کے بعد 11-12 بجے اپنے شوہر کو بھیجنا، پھر دوپہر کا کھانا، پھر بچوں کی آمد، پھر ظہر کے عصر کے بعد نند کی آمد، کسی کی آمد، کوئی آ رہا ہے، مہمانوں کو بھگتانا، اور شام کو شوہر نے آنا. سارا دن چکی میں پس رہی ہے، اور پتہ بھی ہے کہ کھانا وقت پہ تیار کرنا ہے، ورنہ میاں صاحب کی ڈانٹ پڑ جائے گی. میاں صاحب چھوڑیں گے نہیں، ان کا مزاج بڑا سخت ہے، وقت پہ کھانا نہ بنا. اب وہ کیا کرتی ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کو دیتی ہے موبائل، اور بچہ دیکھتا ہے اور اس میں منہمک ہے، اور وہ ماں کچن کے معاملات سنبھال رہی ہے اور کچن کے کام کر رہی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج چائلڈ اسپیشلسٹ کیا کہہ رہے ہیں، لائنیں لگ چکی ہیں. وہ مائیں جو اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے نہیں، بہلانے کے لیے ان کو موبائل ان کے ہاتھوں میں دیتی ہیں 1.5 سال کے بچے کو، آج وہ بچے جو 5 6 سال کے ہو گئے، ان کی قوت گویائی ختم ہوئی ہے، بول ہی نہیں پا رہے. جتنا زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کا لگے گا، اتنی قوت گویائی متاثر ہوگی، بچہ اتنی دیر سے بولے گا. لائنیں لگ چکی ہیں جناب، بچہ رسپانس نہیں دیتا، بچہ ہماری بات غور سے نہیں سن پا رہا. ہم کچھ کہتے ہیں، جواب کچھ دیتا ہے، فوکس ہی نہیں کر پا رہا، فوکس ختم ہو گیا. تو ڈاکٹر بھی پریشان ہیں، اور وجہ کیا ہے، ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو ماؤں کو کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بیفور ٹائم نہ دیں، اور آج کی جنریشن کیا کہتی ہے کہ مولانا صاحب آپ تو بڑی پرانی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کہاں چلی گئی ہے، AI کا دور ہے. ابھی سے اویئرنیس ہوگی تو بات بنے گی نا، مسئلہ حل ہوگا، ورنہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اویئرنیس نہیں ہوگی تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ ابھی سے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. بیفور ٹائم بچوں کو دینا ان کے لیے زہر قاتل ہے. ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں، روسٹ ہے، روسٹ چرگا، روسٹ بھنا ہوا گوشت ہے. 1.5-2 سال کے بچے کو، جو کہ ماں کا دودھ، مدر فیڈ ہے، بچے کی ماں کا دودھ پیتا ہے، آپ اس کو روسٹ کیوں نہیں دیتے؟ آسان سا سوالات کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ جی بچہ ابھی چھوٹا ہے. غلط، یہ جواب بھی درست نہیں. اس کا گلا تنگ ہے، یہ بھی جواب غلط. وہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا، یہ بھی جواب غلط. تو صحیح جواب کیا ہے؟ جو ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جب یہ روسٹ کھائے گا 1.5-2 سال کا بچہ تو مر جائے گا، دنیا سے کوچ کر جائے گا. باپ بھی کیئر کرتا ہے، ماں بھی کیئر کرتی، دونوں کیئر کرتے ہیں. اب یہی بات سمجھ لیجئے، میں نہیں کہتا موبائل کا، میں تو بالکل حامی ہوں اس بنیاد پہ
کہ جب ضرورت ہو، کیونکہ اس کے اندر تو بڑا پازیٹیو چیزیں بھی موجود ہیں، پورا علم کا خزانہ موجود ہے، دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک وقت کی ضرورت ہے. لیکن بیفور ٹائم کسی بچے کو موبائل تھمانا اس کے ہاتھ میں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو 1.5 سال کے دودھ پیتے بچے کو موبائل دے دیں. اب 1.5 سال بچے کو جو روز کھلا دیا جائے تو اس کا حال آپ کو پتہ ہے کہ وہ مر جائے گا. اب یہی 1.5 سال کا بچہ جو ہے جب موبائل استعمال کرے گا، دیکھے گا، اس کے اخلاق بھی مر جائیں گے، اس کا ایمان بھی مر جائے گا، اس کی جو ہے رسپانس بھی ختم ہو جائے گا، اس کی قوت گویائی بھی متاثر ہوگی، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں متاثر ہوں گی، وہ میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ سارے ڈاکٹر حضرات سمجھتے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں اس چیز. تو میرا محترم بزرگوں دوستوں، جتنی جلدی واپسی کر لیں گے، جتنی نگرانی کر لیں گے، میں بار بار یہ جملے کو بول رہا ہوں، بچے بچ جائیں گے. ان کو بچانا میری آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ واپسی مشکل ہے. میں نے آپ کے سامنے 2 لفظ رکھے، تبذیر اور اسراف. تو تبذیر کا معنی کیا ہے؟ مال کو گناہ کی جگہ میں خرچ کرنا. اور اسراف کا معنی کیا ہے؟ بلا ضرورت خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ کی بجائے بلا ضرورت خرچ کرنا. ضرورت اگر 100 روپے میں پوری ہوتی ہے، آپ 150 روپے لگاتے ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فضول خرچی ہے. کھانے پینے کے معاملے میں انسان کیا ہے؟ 1 روٹی کھاتا ہے، آج تو کھانا ہی اچھا بنا، 5 روٹیاں رگڑ گیا، کھا گئے. کلوا واشربوا، اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، اسراف اور فضول خرچی مت کرو. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر. اسراف کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کنجوسی. اور کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ جائز جگہ میں خرچ کرنے کی گنجائش ہے، انسان خرچ کر سکتا ہے، لیکن انسان اس جگہ پہ خرچ نہیں کرتا. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنی ذات سے کنجوسی کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ جب بھی نعمت دے، اللہ اس نعمت کو اپنے بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بال بکھرے ہوئے، حلیہ خراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیے، فرمایا میرے صحابی قریب آئیے. جی یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ ہے، ماغ بھی ہے، بکریاں بھی ہیں، گائے بھی ہیں. اللہ نے مجھے بکریوں کی نعمت سے بھی مالا مال کیا ہے، بے شمار نعمتوں سے میں مالا مال کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اٹھیے جائیے اپنے گھر جائیے. اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا پسند کرتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہائش کے اندر انسان اگر کوئی پیسہ لگائے تو کس حد تک لگانے کی اجازت ہے؟ تو 4 چیزیں سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے رہائش. رہائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، پہننا، پہناوا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں. جائز حد تک کرتا ہے، یعنی کمانا بھی جائز ہے اور جائز حد تک استعمال کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا؟ آرائش. آرائش کیا ہے؟ زیب و زینت اختیار کرنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، جائز حد تک گنجائش ہے. اور تیسری ہے آسائش. آسائش کا مطلب کیا ہے؟ لگژری زندگی گزارنا، وہ بھی جائز حد تک گنجائش ہے. ایک آدمی کو اللہ نے ہمت دیا، جائز ذرائع سے مال کمایا ہے، اور وہ 10 لاکھ کی گاڑی کے بجائے وہ 20 لاکھ کی لیتا ہے، 20 کے بجائے 1 کروڑ کی گاڑی لیتا ہے، 100 بسم اللہ لے. رہائش اختیار کرے گا تو انسان کو ذہنی کوفت نہیں ہوگی. آرائش اختیار کرے گا انسان پریشان نہیں ہوگا. آسائش اختیار کرے گا انسان پریشان نہیں ہوگا. آخری چیز ہے وہ ہے نمائش. یہ نمائش ایسی چیز ہے کہ میں اگر نہیں پیسہ لگاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی. میں تو فلاں دوست کی شادی میں گیا تھا، اس نے تو یہ کھانے بنائے تھے، اس نے یہ ڈشیں تھی، 100 ڈشوں سے کم تو اس نے کھانا ہی نہیں بنایا تھا، میری تو 150 سے کم ڈشیں ہونی نہیں چاہیے ورنہ میری ناک کٹ جائے گی. یہاں سے انسان کی جسے کہا جائے تنزلی شروع ہوتی ہے. اور اس کی حد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، لو کان لابن آدم من وادیانی، لو کان لابن آدم وادیانی لابتغى ثالثا، اگر کسی انسان کو 2 سونے کے
سونے کی وادیاں مل جائیں، 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی مل جائیں، لب تگا ثالثہ، تیسری وادی کی حصول میں بھی لگ جائے گا، وہ تیسری وادی کو حصول میں بھی لگ جائے گا. اور اللہ کے نبی معلوم ہے کیا فرمایا؟ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ. ابن آدم کی جو پیٹ کی جو بھرنا ہے سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ. ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. جب انسان مٹی کے اندر منو مٹی کے اندر چلا جاتا ہے تب اس کو سکون ملتا ہے، تب اس کو چین نصیب ہوتا ہے، ورنہ نہیں. 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے آج یہ ریٹ ہو گیا، آج یہ ریٹ ہو گیا، آج یہ ہے، آج یہ ہے، آج مارکیٹ. لوگ تو کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک بات عرض کر کے اور ایک حدیث بات کر ختم کرنا چاہتا ہوں. نمائش ایک ایسی بری چیز ہے. آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، بہت پرانا آرٹیکل ہے، اس کے اندر مثال کے وہ بات بیان کی گئی تھی. لڑکی کی شادی ہوئی اور لڑکی کی ماں نے نیکلس پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی ہیروں پر مبنی نیکلس تھا. اب لڑکا جب بارات لے کر گیا تو لڑکے کی ماں کی توجہ لڑکی کی جو دلہن ہے اس کی ماں پر پڑ گئی اور حیران رہ گئی کہ اتنا قیمتی نیکلس اس نے پہنا ہوا ہے. گھر ابھی بارات واپس آئی ہی ہے، بیٹے کو فوراً بلا لیا اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں نا؟ جی امی جان آپ تو میری ماں ہیں. میرے تم پر کچھ حقوق ہے نا؟ جی ہیں. تو میرا اعلان سن لو، کل میں تمہارے نکاح ولیمے میں شرکت نہیں کروں گی جب تک کہ مجھے اس جیسا نیکلس جو لڑکی کی ماں نے پہنا ہوا تھا مجھے نہ دیا. میں تمہارے نکاح ولیمے میں کبھی قطعاً نہیں شرکت کروں گی. اب راتوں رات پھسوڑی تو پڑ گئی، اس نے قسم دے دی کہ مجھ سے قسم اٹھا لو میں نہیں جاؤں گی. اب وہ راتوں رات لڑکا فون کر رہا، کبھی کسی لڑکا کسی لڑکا، کرتے کراتے ایک رات کے اندر 45 لاکھ روپے کا آرڈر دیا گیا. یہ 2005-6 کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت کا آرٹیکل ہے. پھر جا کے اس لڑکے کی ماں کو ٹھنڈک پڑی اور اس نے پہنا، وہ پہن کے پھر وہ وہاں پہ گئی. یہ ہے نمود و نمائش. جب نمود اور نمائش والی بات آتی ہے نہ اس میں حلال کی تمیز رہتی ہے نہ حرام کی تمیز رہتی ہے، ہر چیز سے انسان باغی ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں. وہ تعویذ سمجھ لے، کچھ بھی سمجھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو عربی میں بھی لکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں اور اپنے والیٹ کے اندر ڈال لیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ما عال من اقتصد، بات مکمل ہوگی. جس نے خرچ میں میانہ روی اختیار کی وہ کیا ہوا؟ کبھی فقر و فاقہ میں نہیں مبتلا ہوگا. وہ کبھی فقر و فاقہ میں نہیں مبتلا ہوگا. ما عال من اقتصد، اس کی زندگی سکون سے گزرے گی، اسراف سے وہ بچے گا، فضول خرچی سے وہ بچے گا. اور میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنی دائرے کے اندر رہتے ہوئے گھر سے لسٹ بنا کر جائیں. 10 چیزیں لینی ہے تو 10 ہی لے کر آئیں. وہاں سمجھ میں آ جائے تو 11ویں نہ لیں، واپس آ جائیں. بجٹ خراب ہو جائے گا. جب بجٹ خراب ہوگا تو وہیں جو ہے نا، چاہے اپنی مسز کو مال میں لے کے جائیں، 100% لے کے جائیں، دونوں مشورے سے لسٹ مرتب کریں، لیکن اچھی چیز چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو، اتنی اچھی قیمتی چیز کیوں نہ ہو، واپس آ جائیں، پھر دوبارہ لسٹ بنائے لے کر دیں. انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے زندگی کے اندر سکون عطا فرمائے، حلال جو کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نمود و نمائش سے اور اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.